پھر اسی طرح زینت کا جو ہے ذکر ہوا کہ جس سے انسان آرائش کرتا ہے اپنی، تو اس میں بھی غلوب سے کام نہیں لینا چاہیے. اب یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن تو کہتا ہے بیوٹیفائی کرو اپنے آپ کو، لہذا جس طرح چاہو کرو. یہ معنی نہیں ہے اس کا، کیونکہ بیوٹیفیکیشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود مقرر کی ہیں. مثلا حدیث میں آتا ہے لعن الرسول علیہ الصلاۃ والسلام الواشمۃ والمستوشمۃ والواشرۃ والمستوشرۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے گودنے والی پر، گودوانے والی پر، دانتوں کو نوکدار بنانے والی پر، اور اس پر جو دانتوں کو نوکدار بنوائے. یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو پرماننٹ میک اپ کی قسمیں ہوتی ہیں، کہ مثلا یعنی ٹیٹوز جس کو کہتے ہیں، تو ٹیٹوز صرف بلو کلر کے نہیں یا بلیک نہیں ہوتے، بلکہ اب میک اپ کی غرض سے بھی استعمال ہو رہے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی گودنا جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے دانتوں کو نوکدار بنوانا، یہ اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے، گھسا گھسا کے دانتوں کی شیپ فرق کر لیتے تھے. بریسز لگانا نہیں مراد، وہ تو اس میں تو ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے نا، لیکن ایسی بیوٹیفیکیشن کہ جس سے خلق میں تبدیلی ہو جائے. اس میں آپ دیکھیے حدیث میں واضح الفاظ میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کے لیے دانتوں میں درزیں بنانے والی، اپنی دانتوں کو اندر سے گھسا کے بیچ میں فاصلہ زیادہ کرنا، اس پہ لعنت کی ہے، جو در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کرتی ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا میک اپ کہ جس سے پرماننٹ چینج جسم کے اندر ہو خوبصورتی کی خاطر، وہ منع کیا گیا ہے. اس میں آتا ہے لعن اللہ المتفلجات للحسن، کہ حسن کی خاطر دانتوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا. اسی طرح لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامسۃ والمتنمسۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نوچنے والی پر اور اس پر جو کسی سے خدمت لے اس پر بھی لعنت کی ہے. اور اس میں بھی ایک تو وہ بال ہیں جو بیماری کے طور پر ہیں، جیسے چن پر یا لپس وغیرہ پر، تو وہ نہیں. ایک وہ ہے کہ جو آنکھوں کی جو بھویں وغیرہ ہیں ان کو تراشنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ شامل ہیں. نہیں، ویکسنگ نہیں آتی کیونکہ وہ اذیت کا سبب ہے نا. جو بال اعضاء میں آتے ہیں کہ عورت کو مرد بنا دے، یعنی بازوؤں پر یا چہرے پر ایسے بال کہ جو عورت کو عورت نہیں بلکہ مردوں سے مشابہ کر دیں، ان کو اتارنے کی اجازت ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں آپ دیکھیے کہ طبرانی کی روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی جو نوجوان تھی اور خوبصورتی کی شائق تھی، حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے رخسار کے بال، رخسار کہتے ہیں نا چیکس کو، صاف کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اذیت کو ممکنہ حد تک دور کرو، کیونکہ یہ اذیت کا باعث ہے. یعنی عورت کے منہ پر بال جو ہیں وہ مرد کے لیے اذیت کا باعث ہے. تو یہ کتاب اللباس فتح الباری میں روایت آئی ہے، تو اس کی اجازت ہے. اسی طرح بالوں میں بال جوڑنا جو ہے، جوڑا بنانا یا بالوں کو کسی بھی طرح پیچ کر کے اس میں لگا کے خوبصورت بننا جو ہے وہ بھی منع ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ان ساری جو احادیث ان میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعنت کا لفظ. یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں ایسے لوگ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ایسے کام کیے. یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کے پیچھے بھی ان کی عورتوں کی حد سے زیادہ زینت میں دلچسپی تھی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بالوں کے اندر اگر کوئی جیسے دھاگے کے یا اون کے کوئی پیچز لگائے جائے تو منع نہیں ہے زینت کے لیے. جیسے چٹیا ڈالتے ہیں یا مہندی یا پراندہ یا وہ جو کلپس وغیرہ ڈالتے ہیں یا بیڈز ڈالتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ وہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایکسٹرا چیز ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ خضاب لگانا جو ہے، یعنی بالوں کو رنگ لگانا، اس میں سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے. لیکن جو نیچرل کلر ہیں جیسے مہندی ہے یا کوئی بھی نیچرل کلر ہے اس کی اجازت ہے. یعنی بالکل ٹوٹلی کالا کرنا جو ہے وہ منع ہے، مگر کالے کے علاوہ اور رنگ جو ہے ان کی رخصت ملتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر حکم ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، تم ان کے خلاف طرز عمل اختیار کرو. یعنی بال سفید رکھنا پسندیدہ نہیں، ان کو رنگنا زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کلر کرنا جو ہے یا خضاب لگانا جو ہے وہ
شاید تقوی کے خلاف ہے. تو اس کے برعکس آپ نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ اس کو نہیں پسند کرتے کیونکہ ان کے ہاں بزرگی کی علامت کیا ہے کہ اپنے بال وائٹ کر لو. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں تم رنگو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر خضاب لگاتے تھے، لیکن بعض صحابہ کو پسند نہیں تھا، جیسے طبعی طور پر جیسے حضرت علی ہیں، ابی بن کعب، حضرت انس، ان کو پسند نہیں تھا. تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ضرور لگاؤ، یعنی تاکید بھی نہیں کی کہ کیوں. اگر کوئی اس لیے نہیں کر رہا، یعنی کسی اور قوم کی مشابہت میں نہیں کر رہا، اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر اس کو نہیں شوق لگانے کا، تو اس کے لیے رعایت ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ ضرور ہی لگائے، لیکن لگانا جو ہے اس میں ممانعت نہیں. ہاں اب کیا لگایا جائے اور کیا نہ لگایا جائے اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں خاص طور پر جو صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ بالوں کا رنگ بدل دو لیکن سیاہ خضاب سے پرہیز کرو، بالکل بلیک نہیں لگاؤ. امام زہری فرماتے ہیں جب تک ہمارا چہرہ تر و تازہ تھا ہم سیاہ خضاب استعمال کرتے، لیکن جب سے چہرے اور دانتوں میں تغیر آ گیا ہم نے اس کا استعمال چھوڑ دیا. بالکل بلیک سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ دینے والی بات ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا بہترین چیز جس سے تم سفید بالوں کا رنگ بدل سکتے ہو وہ حنا اور کتم ہے. کتم جو ہے یہ یمن کی ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا ریڈش بلیک کلر ہوتا ہے، سیاہ مائل بسرخ ہوتا ہے، اور حنا کا رنگ تو سب کو معلوم ہے.